بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے پہلے قبرستان جنت البقیع کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، جس میں اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی قبور مبارکہ موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ جنت البقیع کی کرونا کے دوران بنائی کی ویڈیو شیئر کی جائے گی اور مختصر طور پر مشہور اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کی قبروں کی تفصیل بھی پیش کی جائے گی۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کو ضرور دبا دیں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مدینہ منورہ کے حوالے سے مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، جنت البقیع جس کو عرب لوگ بقیع الغرقد کے نام سے پکارتے ہیں، یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبرستان ہے۔ آج کل اس کی حدود مسجد نبی شریف کے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی تدفین اسی قبرستان میں کی جانے لگی۔ یہاں پر غرقد نامی ایک جھاڑی نما پودے موجود تھے، لہذا اسی نسبت سے اس کا نام بقیع الغرقد پڑ گیا۔ ناظرین، اس قبرستان کا مین گیٹ مسجد نبی شریف کی مشرقی جانب روضہ رسول سے تقریباً 60 میٹر کے فاصلہ کے قریب ہے۔ کرونا کے باعث آج کل عام زائرین کو داخلے کی اجازت نہیں ہے اور گیٹ کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دی گئے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی قبرستان کے دوسری طرف سے بنائی گئی ہے، اس لیے آپ کو مسجد نبی شریف جو ہے وہ دور نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، آل سعود کی حکومت سے پہلے ترکوں کے زمانے میں یہاں پر یعنی اس قبرستان میں قبروں پر قبے اور گنبد موجود تھے۔ جب آل سعود کی حکومت آئی تو انہوں نے 1925 میں ایک حدیث مبارکہ کی روس کہ قبروں پر قبے بنانا منع ہے، تمام قبوں اور گنبد کو مسمار کروا دیا، اور ان میں سے اب 2-3 قبریں اصلی حالت میں موجود ہیں، جن میں سے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی شامل ہے۔ ناظرین، یہ قبرستان آج کل اس حالت میں موجود ہے اور حضرت عثمان بن عفان کی قبر جو ہے وہ سامنے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، عمرہ پر آنے والے زائرین اگر فوت ہو جائیں تو اسی قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں۔ فوت ہونے والے زائرین کے ورثاء اور متعلقہ بیسی سے اجازت نامہ ضروری ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کی حدود کے اندر فوت ہونے والے مقامی افراد کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن حدود سے باہر فوت ہونے والے افراد کی تدفین کے لیے حکومتی اجازت نامہ ضروری ہوتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں سب سے پہلے یہاں پر دفن ہونے والے صحابی ایک انصاری تھے جن کا نام اسد بن زرارہ تھا، اور مہاجرین میں سب سے پہلے ایک بدری صحابی عثمان بن مظعون جو جنگ بدر سے واپسی پر رحلت فرما گئے اسی قبرستان میں دفن ہوئے۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، وفات پا گئیں اور اسی قبرستان میں دفن ہوئیں۔ اہل بیت کی بے شمار قبروں کا تذکرہ تاریخی حوالوں میں موجود ہے۔ اس قبرستان میں جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا اور نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام اسی قبرستان میں دفن ہے۔ علاوہ ازیں امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اسی قبرستان میں دفن ہے۔ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی اسی قبرستان میں دفن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ماسوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو کہ جنت المعلیٰ مکہ میں دفن، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کے قریب ہی دفن ہے، باقی تمام ازواج مطہرات اسی قبرستان میں دفن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی قبرستان میں دفن ہے جو کم عمری میں وفات پا گئے تھے۔ علاوہ ازیں آپ کی چچی حضرت علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد بھی اسی قبرستان میں دفن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ زینب بھی اسی قبرستان میں دفن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ علاوہ ازیں یہاں پر 7,000 سے 10,000 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدی نیند سو رہے ہیں۔ امام مالک اور امام شامل بھی اسی قبرستان میں دفن ہے۔ امام شامل جو ہیں وہ وسطی ترکستان سے تعلق رکھتے تھے اور روس نے جب مسلمان ریاستوں پر قبضہ کیا تو وہ مزاحمت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں آ کر رہائش پذیر ہوئے، اس جہاں پہ دفن ہوئے۔ ناظرین، اب تک یہاں پر ہزاروں کے حساب سے مسلمان اس قبرستان میں دفن ہیں۔ اب سلام پیش کرتے ہیں، لاکھوں سلام ان ہستیوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف بخشا
اور جن پر ہزاروں مسلمان ہر روز اپنا اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بقیع الغرقد تشریف لے جاتے اور وہاں پر یہ دعا پڑھتے: السلام علیکم اہل دیار المسلمین والمؤمنین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ آپ پر سلامتی سے رہنے والے مسلمان اور مومنین کی روحوں پر ہم بھی اللہ نے چاہا تو آپ سے ملنے والے ہیں، اور ہم اپنے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو مدینہ منورہ کے حوالے سے ملتی رہیں۔ درود بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔